ڈائریکٹ کہاں پہ جائے گا؟ 80-90 ہزار کی پرائیویٹ کی جاب کو چھوڑ کے وہ گورنمنٹ جاب کو پریفر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ اپنی سیکیورٹی دیکھ رہا ہے. اچھا، فرسٹ آف آل اگر میں آپ سے ایک کویسچن کروں کہ اگر آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ پورٹ فولیو مینجمنٹ کہتے کسے ہیں؟ کہ آپ کے ملٹیپل بزنسز ہو، وہ آپ کا ہر ایک بزنس دوسرے بزنس کو بیک اپ دے رہا ہے. میری 9 کمپنیز ہے، اگر میری 9 کمپنیز میں 2 کمپنیز لاس میں جا رہی ہے، میری باقی کی 7 کمپنیز 6 کمپنیز اس کو بیک اپ دے رہی ہیں. اب میں سید سلیمان آغا وائس چیئرمین اور چیئرمین منزل گروپ آف کمپنیز علی احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کے یہاں پہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. مائی نیم از سید سلیمان آغا اینڈ وائس چیئرمین منزل گروپ آف کمپنیز. علی نے تو ہمارے بزنس کا جو ماڈل تھا، جتنی بھی ہماری پورٹ فولیو ہے، وہ تو آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طرح سے اس نے ڈیفائن کیا. میں اتنا مینشن کروں گا کہ دیکھیں جب ہم نے سٹارٹ لیا، ڈاکٹر سرور صاحب از دی ون جس کی وجہ سے مجھے فرسٹ جاب ملا. اور وہاں پہ مجھے اس نے ایک بات بتائی تھی کہ دیکھیں بیٹا، جاب تو آپ کو مل گیا ہے لیکن اب اس سیٹ کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. تو الحمدللہ پھر اس میں میں نے اس کو مینٹین رکھا. جس آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہاں پہ مجھے بیسٹ امپلائی آف دی منتھ کا سرٹیفکیٹ 2 دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ ملا. پھر اسی جاب کے اندر ہماری جو انٹریکشن تھی وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ تھی. وہاں پہ علی صاحب جو ہے وہ بھی فائنانس مینیجر تھے اسی آرگنائزیشن میں. 3.5 سال ہم وہاں پہ دونوں کولیگز بھی رہے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ جب ہمارا انٹریکشن سلولی گریجولی بڑھتا رہا تو 3.5 سال بعد ہم یہ ریئلائز کرنے لگے کہ وائی ناٹ، کہ اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے میں اب سکیلز ہیں، تو کیوں نہ یہ سکیلز جو ہمارے اپنے ہیں وہ ہم بیچ کے کسی اور کو اوپر چڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کیوں نہ اسی سکیلز کو ہم خود اپنے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں اور خود ایک ایسی پوزیشن پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو جابز دیں. تو بس اسی طرح یہ ڈسکشن میرے اور علی کے بیچ میں تقریباً 1 سال تک چلتی رہی. ڈیفرینٹ پروڈکٹس پہ ہم نے ریسرچز کی ہے، R&D ہم نے کی، R&D سوری. تو اس میں 50 ایسے پروڈکٹس تھے کہ جس پہ ہم نے ریسرچ کی. ایٹ لیسٹ ہم نے بلیک ٹی کا برانڈ جو ہے وہ اس سے ہم نے سٹارٹ لیا. آلدو کہ سٹارٹ میں بہت سی ہرڈلز تھی، فائنینشیل پرابلمز تھی. سیلف میڈ بندے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے پیرنٹس کو بار بار نہیں کہتے کہ مجھے بزنس کے لیے پیسے چاہیے. تو جس طرح سے ہم نے سٹارٹ لیا اس میں ایسی بھی ریلیٹیوز تھے، اس میں ایسی بھی PR میں جو ہمارے بندے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ یار اچھا بھلا جاب آپ لوگوں کا چل رہا تھا وہ چھوڑ کے آپ لوگ کس چیز میں لگے ہو، ٹی کے لیے بیٹھے ہو اور اس کی پینکس آپ لوگ کر رہے ہو. فرسٹ جب ہم نے جانز انٹرپرائزز رجسٹرڈ کی، پھر ہم نے پراپر وہاں پہ جوائننگ کی. ہم نے 50,000 سے سٹارٹ لیا تھا. 50,000 سے سٹارٹ لیا تھا. پھر اس بیچ میں ہم نے جو سٹرگل کی، بیچ میں کئی ایک دوسرے سے لونز لی اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہم نے یہ پالیسیز اپنائیں کہ اب اس پروڈکٹ کو بیک اپ دینے کے لیے ہم نے اور پروڈکٹ لانچ کرنے ہیں. الحمدللہ اب جانز انٹرپرائزز جو ہماری فوڈ بیس کمپنی ہے اس میں 50+ پروڈکٹس ہیں. اس میں ہم ہربل شیمپو، فیس واش، فیس سیرم وغیرہ جو کاسمیٹک ہے اس میں بھی ہم آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جانز انٹرپرائزز جو ہے اگر میں کسی انویسٹرز کو لا رہا ہوں، دیکھیں ہر کسی بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے. میری اور علی کے بیچ میں ڈیلی بیس پہ یہ ڈسکشنز ہوتی چلی جا رہی تھی، میٹنگز بار بار ہم کر رہے تھے کہ اگر ہم انویسٹرز لا رہے ہیں تو اس کے لیے پورٹ فولیو مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میرا بھی الحمدللہ مینجمنٹ کا ہے اور علی کا بھی ہے. تو ڈاکٹر سرور واز دی ہمیں ایک ڈیولپر کے ساتھ انٹروڈیوس کیا.
فرسٹ میٹنگ میں وہاں پہ ہم نے بہت کچھ گین کیا. اسی طرح پھر ہم ڈیولپر لائن میں فلیٹس وغیرہ اپارٹمنٹس میں ان ہو گئے, اور سلولی گریجولی پھر منزل ڈیولپر الحمدللہ اس نے فرسٹ ایک پروجیکٹ سی ای او آف 14 منزل گروپ آف کمپنیز مسٹر یوسف شاہ, اس کے ساتھ ہم نے ایک فرسٹ خوش الباغ ہائٹس کا پروجیکٹ سائن کر دیا. میں اس ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ اس طریقے سے کروں گا کہ زیادہ لینگویج میں بہت زیادہ ایک ایسی باتیں کرنا کہ دیکھیں بزنس مین کے لیے یہ کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی سمپل اگزامپل ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پیسے کما سکتے ہیں, پیسے نہیں ہیں تو پیسے نہیں کما سکتے. آپ لوگوں کے سامنے جیتا جاگتا اگزامپل یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم نے سٹارٹ لیا 50,000 میں, اور الحمدللہ آج ہم 2-4 ہمارے ڈیولپر کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. 9 کمپنیز ہیں ہماری, ویلز ون اسٹاپ, جانز انٹرپرائزز, منزل ایسٹ اینڈ کموڈیٹیز اینڈ دی ادرز. اچھا, میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جو بہت کامن ہے سوسائٹی میں آبزرو کیا ہے, جو میری آبزرویشنز ہیں. یہ امپلائی سیلف سروسز, یو کین سے اس کا ایک ادر نام یہ بھی ہے کہ سیلف امپلائمنٹ, بزنس مین اینڈ انویسٹر. امپلائی جو ہوتا ہے, میں اس کی ڈیفینیشن یہ کروں گا, جو جابس کرتے ہیں کائنڈلی وہ مائنڈ مت کرنا. امپلائی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ٹائم باؤنڈ میں اپنے آپ کو ایک محدود رکھتا ہے. آپ اس کو ٹائم ٹریڈر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک 9 to 5 اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ٹائم دیکھتا ہے, چلے میرا آفس کا ٹائم ہے, جانا ہے, ابھی آفس کا ٹائم ختم ہو گیا, بس میں نے گھر چلے جانا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ چلے سنڈے کی چھٹی آ رہی ہے, اس میں اگر آپ نے کچھ اپنی سوشل لائف کی ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو کرنی ہے. اب اگر آپ نے کہیں شاپنگ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے وہ سوچے گا اچھا میری اتنی سیلری ہے, اس میں سے میں نے یہ چیزیں, یہ میں شاپنگ کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا ہوں. نمبر 1 اس میں جو چیز ہے وہ ہے رسک. جو امپلائی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ رسک کبھی بھی نہیں لیتا, وہ جسٹ اپنی سیکیورٹی کو دیکھتا ہے. آپ لوگوں نے بھی شاید آبزرو کیا ہوگا, سوسائٹی میں ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا یا اپنے ریلیٹیوز میں, کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ امپلائی مائنڈ سیٹ کا ہے, اگر اس کو ایک جاب مل رہی ہے پرائیویٹ جاب 80,000 کی, 90,000, اور وہاں پہ گورنمنٹ جاب اس کو آفر ہو چکی ہے, وہ اس کو مل رہی ہے, اس میں اس کی سیلری ہے 40,000, وہ ڈائریکٹ کہاں پہ جائے گا, 80-90 ہزار کی پرائیویٹ کی جاب کو چھوڑ کے وہ گورنمنٹ جاب کو پریفر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ اپنی سیکیورٹی دیکھ رہا ہے, وہ اپنی سیکیورٹی کو ہی دیکھے گا. آپ چاہے اس کو جتنے بھی لیکچرز دیں, وہ اپنی سیکیورٹی کو ہی دیکھے گا کہ نہیں یہاں پہ میں سیکیور ہوں, اب میرا جاب چل رہا ہے, اس کے بعد پھر میں ریٹائر ہوں گا, میری پینشن ہوگی, پھر اس کے بعد میرے بچے ہوں گے, 3 مرلے کا گھر بناؤں گا. تو یہ سارا کچھ. دوسرا جو ہے, دوسرا ہوتا ہے سیلف سروسز یا پھر سیلف امپلائمنٹ. سیلف امپلائمنٹ کیا ہوتا ہے؟ سیلف امپلائمنٹ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ہی گما ہوا ہوتا ہے, وہ آل ان ون ہوتا ہے, اپنے آپ کو باس سمجھتا ہے. This mindset people are don't take orders. یہ آرڈرز نہیں لیتے. اگر آپ اس کے سامنے کسی بھی اسکلفل بندے کو بٹھائیں, وہ اس کی اسکلز چاہے جتنی بھی ہو اس کے زیادہ ہوں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. نمبر 1 یہ ایچ آر جو ہے اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا, ہیومن ریسورسز پہ. یہ اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ میں اس بندے سے کس ٹائم پہ کتنا کام لوں. یہ ٹیم نہیں بنا سکتا. ٹیچر کو اگزامپل دے دیتا ہوں, حالانکہ یہ کوئی برا وہ نہیں ہے, میں اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لے رہا. یہ اس ٹائپ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں, اس ٹائپ کے مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ خود ہی اپنا بزنس بناتے ہیں, خود ہی اس کو رن کرتے ہیں, خود ہی ڈیلز کرتے ہیں, خود ہی اس کی کلوزنگ وغیرہ سب کچھ وہ خود ہی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیم بنانے کی سکلز اس میں ہے نہیں. لیٹ سپوز اس کی ایگزامپلز ہیں جیسے ٹیچرز. اب سوسائٹی میں ایسے ٹیچرز بھی ہیں کہ جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں, کالج میں پڑھا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں.
ایسی بھی ہے کہ جس نے کہا کہ نہیں میں کالج میں یا اسکول میں نہیں پڑھاؤں گا, میں خود کی اپنی ایک اکیڈمی اوپن کرتا ہوں, اس میں ایک ٹیم بناتا ہوں, آن لائن میں یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہوں, اور وہ خود کا ایک اپنا بزنس رن کر لیتا ہے. تھرڈ ہے بزنس مین. اچھا بزنس مین جو ہوتا ہے نا, آپ اس کو ایک مینٹور کے, بعض لوگ بزنس میں آتے ہیں اس کی انسپریشن ہوتی ہے کہ فلاں بندہ میرا انسپریشن ہے, اس کی وجہ سے میں بزنس لائن میں آیا ہوں. اور بعض جو ہوتے ہیں کچھ حالات اور ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بزنس میں آ جاتے ہیں. نمبر 1 بزنس مین جو ہوتا ہے وہ رسک لیتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مطلب اگر میں لاس کر جاؤں گا تو پھر مجھے لوگ تانے دیں گے آپ نے تو 30-35 لاکھ کا لاس کر لیا, آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. وہ ان قسم کی باتوں سے بالکل مبرہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ منی از اے گیم, پیسہ جو ہے وہ ایک گیم ہے, اس میں ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے. ہارنا بہت ضروری ہے لائف میں, کیونکہ ہار کی ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ امبانی کی ہسٹری لے لیں, اس نے کیسے سٹارٹ کیا تھا, اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے ایڈوسن. اس کی بایوگرافی آپ پڑھ لیں کہ اس نے کس طرح سے سٹارٹ کیا تھا. بوتل خرید کے بیچ رہا تھا, اس نے کہا کہ ارے یار اس میں سے پروفٹ آ رہا ہے, کیوں نہ میں اس کو بزنس بنا لوں, تو اس نے اس کا بزنس بنا لیا. اسی طرح بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں. میں خود کہتا ہوں کہ پاکستان ایک زیر تعمیر ملک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بزنس نہیں ہو سکتا, یہ تو مطلب فلیکچویشن اس میں اتنی زیادہ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے وہ یہ, لیکن پاکستان ایک زیر تعمیر ملک ہے. اس میں آپ ہر ایک بزنس میں کما سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بزنس مین جو ہوتا ہے وہ جینیس ہوتا ہے, وہ ایک جینیس مائنڈ کا بندہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے ایچ آر سسٹم کیا ہوتا ہے, یہ اس میں لیڈرشپ کی سکلز ہوتی ہیں. یہ سوسائٹی کے سر کا تاج ہوتا ہے بزنس میں, اس کا پی آر سب سے زیادہ ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایچ آر سسٹم سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ ہیومن ریسورس میں نے کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے, میں نے کس طرح سے کن کن بندوں سے کام لینا ہے, ٹیم میں نے کیسے بنانی ہے. تھرڈ ہے پروڈکشن. اب بزنس مین جو ہوتا ہے وہ پہلے رسک, پھر اس کے بعد آتا ہے ایچ آر سسٹم, ہیومن ریسورسز, پھر پروڈکشن ٹیم, پھر وہ ایک سسٹم بنا لیتا ہے. اس میں پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے, کانٹینٹ ٹیم ہوتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے. بزنس مین جو ہوتا ہے وہ ایک میگنیٹک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر کوئی اس کی طرف خود ہی کھینچے چلا آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر کسی کو کما کے دے رہا ہے. آئیڈیا جنریشن اینڈ امپلیمنٹیشن. بزنس مین جو ہوتا ہے وہ آئیڈیا پک کرتا ہے, پھر اس کو کنٹینیو رکھتا ہے, میں نے کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, پھر اس کے بعد میں نے اس آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اچھا لاسٹ ون ہے پروفٹ اینڈ لاس ٹریکنگ. بزنس مین کبھی بھی کوئی بندہ بزنس نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ بزنس ہے, اس میں لاس بھی ہوگا پروفٹ بھی ہوگا. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے تو صرف پروفٹ ہی کمانا ہے, پیسے ہی کمانا ہے, لاس میں نہیں برداشت کر سکتا, پھر اچھا ہے کہ آپ جاب کریں, کیونکہ آپ پھر اس میں سیکیور رہتے ہیں. انویسٹر, یہ ایک میتھ سا بنا ہوا ہے کہ مطلب میرے پہ اب میں کسی اور جگہ پہ انویسٹ کروں گا تو مطلب میں تو خود کسی کام کا نہیں ہوں, حالانکہ یہ سب سے زیادہ کام والا بندہ ہے. یہ فرسٹ اس کی میں کوالٹی آپ کو بتا دوں, یہ کام کو بالکل پریفر نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ یار پیسے ہیں, پیسے دو اور انہی پیسوں سے کما کے لاؤ اور اپنا امپائر بلڈ کرتے جاؤ. یہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ کن کن جگہ پہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. بعض انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں ڈی ایچ اے میں پلاٹ لوں تو ابھی اتنے کا ہے, 1 سال بعد اتنے کا ہوگا, ہاں یہ سیف ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں. دبئی میں اپارٹمنٹ ہے, ہاں میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں. یو کے میں وہاں پہ اپارٹمنٹ لے لیے. تو بیسیکلی انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی جینیس ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اوور آل جو تھوڑی بہت میں نے اپنی سوسائٹی میں آبزرویشن تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. ہماری کمپنیز جو ہیں جہاں تک جتنے ٹائم سے ہمارے ساتھ
جتنے بھی انویسٹرز انوالو ہیں الحمدللہ ان انویسٹر میں سے 100% میں سے 5% ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مجبوری کے تحت ہم سے اپنا کیپٹل واپس لیا ہو، یا پھر اس نے کہا ہو کہ ہماری جو انوینٹری ہے وہ کائنڈلی آپ سولڈ آؤٹ کر دیں، ہماری اتنی ایمرجنسی بن گئی، اس بیس پہ شاید انہوں نے اپنے کیپٹل ودرال کیے ہوں یا اپنی انوینٹریز میں سے سولڈ کیے ہوں۔ باقی جتنے بھی ہیں جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں الحمدللہ وہ ہر منتھ کبھی کبھار میں اور علی صاحب جو ہیں اسلام آباد جاتے ہیں میٹنگ کے لیے، کوئی بزنس میٹنگ کے لیے، یا پھر لاہور جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں جو نوٹیفیکیشن میسیجز آتے ہیں کہ مطلب یہ اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، یہ کس چیز کا آ رہے ہیں، تو اچھا یہ تو فلانے بندے ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں انہوں نے شاید ڈپازٹ کیے ہوں گے۔ تو ہمارا پورٹ فولیو مینجمنٹ جو ہے، دیکھیں آپ کے کیپٹل کی، آپ کی انویسٹمنٹ کی جو رسک ہے اس کا، وہ جو انویسٹر ہے وہ کیسے اس کو سمجھے گا کہ مطلب یہ میرا کیپٹل کتنے حد تک سیکیور ہے، وہ آپ اس کے پورٹ فولیو مینجمنٹ کو اسٹڈی کر کے پھر آپ یہ رسک آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے بلائنڈ رسک اور ایک ہوتا ہے کیلکولیٹیو رسک۔ تو لائف میں وہ بندہ جو کیلکولیٹیو رسک ہی نہیں لے سکتا تو وہ بہت مشکل ہے اس کا آگے بڑھنا اپنی لائف میں، جو اس کی ڈریمز ہیں کہ میں یہاں اس اسٹیج تک پہنچوں گا، میں اپنے بچوں کو ایسی ایک ایجوکیشن دوں گا اسٹینڈرڈ کی، تو وہ اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اس کی اچیو نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ اپنی لائف میں کیلکولیٹیو رسک ہی نہیں لے سکتا۔ میں یہ روڈ کراس کر رہا ہوں، یہ بھی ایک رسک ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، وہ بھی ایک رسک ہے۔ تو انسان کی لائف جو ہے وہ تو ہر ٹائم ایک رسک میں ہی ہوتی ہے، لیکن کیلکولیٹیو رسک ہر کسی کو لینا چاہیے۔ میرا خود کا پرسنل اوپینین تو یہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میرا نام ثاقب نواز ہے، میں پروفیشنل میں کرکٹر ہوں میں کرک سے۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ ادارے ہیں جس نے اعتماد توڑا ہے، جن کی وجہ سے وہ انویسٹ نہیں کر رہے۔ اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے اس کا اعتماد آپ کیسے بحال کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے سر کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پیسے سیف ہے کہ نہیں ہے، وہ اگر سر یہ کویشچن کرتے ہیں کہ میں یہ پیسے انویسٹ کیوں کروں، تو کس طرح آپ اس کو کنوینس کریں گے سر؟ تھینک یو۔ ثاقب صاحب، اچھا فرسٹ آف آل اگر میں آپ سے ایک کویشچن کروں کہ اگر آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ سر سب سے پہلے میں وہ ادارہ دوں گا، جو چلانے والے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے، تو دیکھیں گے کہاں پہ وہ انویسٹ ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہے ہیں اس پہ، تو سب چیزیں دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ اچھا دیکھیں انویسٹر جو ہوتا ہے نا، بہت سے ہمارے پاس ایسے انویسٹر آئے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے، ایبٹ آباد میں ایک انویسٹر تھا، اس نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، تقریباً سینکڑوں لوگوں کے پیسے اس کے ہاتھ سے گئے اور اس نے ایک بندے کو دیے تھے کہ یہ میں نے انویسٹ کر لی، مجھے پروفٹ جنریٹ کر کے دیں آپ۔ وہ بندہ اس کو 2.5 سال تک پروفٹ دے رہا تھا، پھر اس کے بعد غائب ہو گیا، اور وہ جو بندہ تھا وہ 250 لوگ اس کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنے پیسے واپس چاہیے، اور اس کے پاس بچی ہوئی تھی صرف اس کی کار۔ وہ یہاں پہ لے کے آ گیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ میری کار ہے، یہ آپ لے لیں، بس جتنے بھی اس کے بنتے ہیں وہ انویسٹ کر لیں۔ وہ بندہ اب جتنی بھی انویسٹمنٹ اس کی ہمارے پاس ہے، اب وہ اس پہ ڈبل کما رہا ہے اور منتھلی پروفٹ جنریٹ کر کے ہر ایک انویسٹر کو توڑا توڑا کر کے وہ اس کو ریٹرن کر رہا ہے۔ بیسیکلی میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بندہ آیا تھا میں نے اس سے کچھ کویسچنز کیے تھے کہ دیکھیں آپ نے جب وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی تھی، جس بندے کے ساتھ آپ نے کی تھی انویسٹمنٹ، وہ اس کے جان پہچان والا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جان پہچان والا بندہ ہے، یار یہ ہم سے باقی کہا جائے گا، تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب بڑا بلنڈر ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کے آرگنائزیشن کو دیکھیں، اس کی کمپنی کو دیکھیں، آپ اس پہ ریسرچ کریں، یہ رجسٹرڈ ہے نہیں ہے، FBR میں فارم ایچ اس کا بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا، ٹیکس ریٹرنز یہ فائل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوسائٹی میں آپ اس کا پوچھ لیں، اس کے ایگزسٹنگ انویسٹرز ہوں گے اس سے آپ پوچھ لیں، ریسرچ کر لیں، پھر اس بیس پہ اس بعد آپ آ کے انویسٹمنٹ کا کوئی ڈیسیجن آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے سٹارٹ میں اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ایک بلائنڈ رسک اور کیلکولیٹیو رسک۔
تو کیلکولیٹو رسک تو لائف میں ہر کسی کو لینا چاہیے اگر وہ اپنی ڈریمز کو اچیو کرنا چاہتا ہے. اسی طرح انویسٹمنٹ، اب جتنے بھی انویسٹرز ہمارے ساتھ ہیں، علی نے جو جتنی بھی ڈیمانسٹریشن دی آپ لوگوں کو، 6 سال پہلے میں کسی سے 50 لاکھ نہیں لے رہا تھا. کیوں نہیں لے رہا تھا؟ کیونکہ مجھے میرے بیک اپ کا پتہ تھا کہ خدا نہ خواستہ بزنس سے اگر کہیں پہ بھی میں لاس کر جاؤں تو میرے پاس بیک اپ میں کیا ہے کہ میں پھر اپنے انویسٹر کو اس کا کیپٹل ریٹرن کر لوں. ہم نہیں لے رہے تھے. اب جب ہم لینے لگے الحمدللہ اب میں 50 ارب بھی لے سکتا ہوں. کیوں لے سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے بیک گراؤنڈ میں ایسٹس ہی اتنے کریٹ کی ہوئی ہیں. پشاور کے ہر ایک پروجیکٹ میں ہماری انوینٹریز ہیں، ایسٹس ہیں، ہمارے کمرشل ہیں، ریزیڈینشل ہیں، پلاٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ہم شیئر ہولڈر ہیں، میرے شیئرز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اپنی پروجیکٹس میں ہم نے اسی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس میں ہم منتھلی اس میں بھی 10 15 یونٹس ہم نے بکنگ کی ہوئی ہے کہ جس کے ہم انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کل کو کہیں پہ مجھے لاس آئے گا تو اس میں سے ایسٹس میں سے میں اتنا جنریٹ کر سکوں گا. اب اس میں کیا ہے دیکھیں، آپ نے میرے ساتھ 10 روپے کی انویسٹمنٹ کی. اب پورٹ فولیو مینجمنٹ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. ایک انویسٹر آیا ہوا تھا، گورنمنٹ سرونٹ تھا، 3-4 ڈپارٹمنٹس میں وہ کام کر چکا تھا. تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ لوگ جو نا، آپ لوگ 2 کشتیوں میں سوار ہو. یہ بزنس ہے میرا، یہ بزنس ہے، یہ بزنس ہے، مطلب یہ تو آپ مینیج کر ہی نہیں سکتے. ہم نے کہا کہ سر دیکھیں قصور آپ کا نہیں ہے، آپ 60+ ہیں، جہاں پہ آپ گورنمنٹ جابس کر کے یہاں تک آپ پہنچے ہیں. آپ مجھے اپنا ورتھ بتا دیں. پورٹ فولیو مینجمنٹ کہتے کسے ہیں کہ آپ کے ملٹیپل بزنسز ہو، وہ آپ کا ہر ایک بزنس دوسرے بزنس کو بیک اپ دے رہا ہے. میری 9 کمپنیز ہے، اگر میری 9 کمپنیز میں 2 کمپنیز لاس میں جا رہی ہے، میری باقی کی 7 کمپنیز 6 کمپنیز اس کو بیک اپ دے رہی ہیں. امبانی کے ساتھ جتنی بھی انویسٹرز فرام دی ڈے 1 ہے وہ لاسٹ ٹل ڈیٹ تک اس کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ملٹیپل بزنسز ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کیپٹل کا رسک جو ہوتا ہے لاس کا وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. ایون آپ اسے کہہ سکتے کہ وہ 0 پر آ جاتا ہے جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے. اچھا میں زبا پختو کے خبروں کم یو کس میسج انڈائریکٹلی را کو جرا لگ پختو کے دوی خبروں کی مونږ کله کله دا اردو کې د څه باز خبرې چې هغه مونږ نه سکیپ شي په هغې باندې پوه نه شو. ګوره د منی ارننګ چې کوم دی که نه، پیسې ګټل، دا دی یو ډېر سمپل ټیکنیک دی. آن رائټ ټایم رائټ ډیسیژن، رائټ ټایم باندې رائټ ډیسیژن واخیستو ته تا سره پیسې نشته، ته به پیسې ګټې. اوس چې زمونږ کوم پلیټفارم دی، مونږ ډیفرنٹ ایونټس انشاءالله فیوچر کې نور هم را روان دي، پکې به مونږ ډېر نور هم ډېر زبردست انویسټرز پکې انوایټ کوو. انویسټمنټ هر یو کس نن سبا په دې یاره کې دی. مونږ بعض انویسټر مونږ ته داسې هم راشي چې هغې مونږ ته ډایرکټ په فرنټ باندې ویلي دي چې هلکه تاسو به ډبل شا کار خو نه کوئ. صحیح دی. هغه مونږ ډېر اوپن هارټ سره ایکسپټ کړی دی هغه کوېسچن. ولې چې هر یو 3rd 2nd پرسن ډبل شا وهلی دی. اوس هغې ته زمونږ داسې سپیچ ورکول، هغې داسې کنوینس کول چې هغه سټیسفاید شي، هغه ټرسټ زه څنګه ډیولپ کړم. ځکه چې پاکستان کې خو آلریډي ډېر خلک دا پیلیش راغلی او بیټ کوین کې څوک دغه شوي دي، چا پکې ډبل شا پیسې وړي دي. نو هغې ته به ته څه کوې چې ته به ریئلیټیز ورته ښیې. په ګراؤنډ باندې تا څه بزنسز دي، مونږ هغې ته ووایو چې داسې وکړه چې تا ولاړ شه، ریسرچ وکړه، زما هر یو کمپنیز ته لاړ شه، هلته کې زمونږ پروجیکټس وګوره، انډر کنسټرکشن دی، پاګه کې سټے آرډر شته دی نشته دی، هغه کنټینیوسلی کنسټرکشن لګیا دی نه دی لګیا، د کوم منتھلی پروفټس چې مونږ خلکو ته ورکوو دا مونږ کومه طریقې سره جنریټ کوو، دا ټوټل ایون مونږ سره داسې انویسټر دی چې هغه 1.5 غنټه 2 غنټه ما سره ولی سره په دې کوېسچن انسر سیشن مونږ سره تیر کړی دی. او چې کله مې تپوس ته کړی دی چې تو خو وایې انویسټمنټ د دې سو، نو هغې ووایي چې زما خو 3 لاک دی. نو مونږ ورته ووایو چې ښه اصل صحیح دی 3 لاک دی، اوس ستا ټوټل سیوینګ دی که نه د لایف، ته دا رایټ لرې چې ته ما سره 3 غنټې هم په دې ډسکشن کوېسچن انسر سیشن ما سره وکړې. نو اوس زمونږ له چې کوم پلیټفارم دی الحمدلله
5-6 سال نه چې کوم زموږ انویسټرز دي په کې اوورسیز هم دي دا نه دي چې ما سره صرف لوکل کمیونټیز ولا انویسټرز دي پاغه کې اوورسیز هم دي یو کنیشنالټي هولډر دي قطر کویت یو ای د انویسټرز هم دي چې هغه میگا انویسټرز دي هغه موږ سره پروجیکټس کې سټیک هولډر دي شیر هولډر دي نو دا شیزونه چې تاسو په مایند کې وي ان شاء الله چې بیا به تاسو ته د ډیسیژن اخیستو هغه به تاسو ته ډیر زیات ایزي وي